لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکرى للذاکرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور حق پر ثابت قدم رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کرو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نماز تو یاد آوری اور یاد دہانی ہے ان کے لیے جو خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں. تفسیر روح البیان میں اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو لیسر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں بیچتے تھے. ایک عورت ان کے ہاں کھجوریں لینے آئی تو ان کا عورت کی طرف میلان ہو گیا. فرمایا میرے گھر کے اندر بہترین کھجوریں ہیں، وہاں چلو. جب وہ اندر آ گئی تو اس سے گلے لگا لیا اور سوائے جمع کے وہ سب کچھ کر ڈالا جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. عورت نے کہا خدا سے ڈرو. یہ سن کر عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا سارا حال سنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتظار کرو، جب نماز ایسے پڑھے گی تو یہ آیت اتری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز تیرے اس گناہ کا کفارہ بن گئی، بشرطے کہ آئندہ نہ کرے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ بات صرف اس کے لیے ہے یہ تمام لوگوں کے لیے؟ فرمایا تمام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے. مزید تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ارشاد فرمایا جب تمہارے امتی وضو کریں گے تو وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ان کو ایسے ایسے باغات عطا کروں گا جن میں ہر ایک کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی. حسنات مثل انوار کے اور سیئات مثل ظلمات کے ہیں. جس طرح روشنی کے آنے سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اسی طرح نیکی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان گناہ کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں کو جیسے قتل کرنا، زنا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق مال کھانا، خاص کر یتیموں کا، کفر و شرک کرنا، سود کھانا، قطع رحم کرنا، کسی شریف عورت پر بہتان و تہمت لگانا وغیرہ سے بچتا رہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہان صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہر نیکی کسی ایک بدی کا کفارہ ہو جاتی ہے. تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا نماز پڑھنا اس کے دن بھر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ خصلتیں ہوں گی تو خدا ان کی وجہ سے اس کو ہلاک نہ کرے گا. نمبر 1، بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے پھر اس نیک کام کو انجام نہ دے تو خدا اس کو 7 ساعتوں کی مہلت دے گا. نمبر 2، اسی طرح اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھنا چاہتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ جو اس کا حاکم بھی ہے اس سے کہتا ہے کہ گناہ کے لکھنے میں جلدی نہ کر، شاید اس کے بعد کوئی نیکی بجا لائے جس سے یہ گناہ مٹ جائے، یا شاید اس کے بعد توبہ استغفار کرے یعنی خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے. پھر اگر وہ برائی کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ خدا نے خود ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تیسری خصلت یہ ہے کہ اگر کوئی مومن گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لے، وہ بھی ان الفاظ میں استغفار کرے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر کسی کی چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جو ہر چیز پر پوری طرح غالب ہے، بڑی گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، صاحب عظمت ہے اور واجب الاحترام ہے۔ میں اسی کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میری توجہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔